جس طرح سے اکثر انسان کوشش کرتے رہتے ہیں جناتی قوتیں پانے کے لیے، کئی طرح کے مجاہدے مشقیں عمل کرتے ہیں کہ کوئی جن قابو آ جائے یا خود میں ایسی کوئی قوت پیدا ہو جائے کہ جنات کی طرح غیر مرئی ہو سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو کر پہنچ سکیں۔ ٹھیک اسی طرح جنات کی قوم میں سے بھی اکثر جنات ایسے عمل کی کوششوں میں لگے ہیں کہ ان میں انسان کی طرح کوئی خوبی پیدا ہو جائے، وہ غیر مرئی وجود سے مادی وجود میں آ سکیں اور اشیاء کو اس طرح عمل میں لا سکیں جیسے کہ انسان عمل میں لاتا ہے۔ اور یہ کوششیں، یہ اس طرح کے علم کی مشقیں دونوں جانب سے جاری ہیں، انسان کی لگاتار اس مادیت سے انرجی میں خود کو بدلنے کی، اور جنات کی لگاتار انرجی سے مادیت میں داخل ہونے کی۔ جس طرح بہت سے کالے جادو کرنے والے عامل جنات کو قابو کرتے ہیں، اسی طرح بہت سے جنات بھی اپنے علم سے انسان کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے جو کامیاب ہوتا ہے وہ کسی بھی مادی شکل میں آنے کی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ مادی جسم سے جسم بدلتا رہتا ہے، مگر مادیت سے دوبارہ انرجی میں غیر مرئی حالت میں واپس آنے کا قانون نہیں جانتا۔ اس پہ اس کی مشقیں بھی جاری ہیں کہ کامیاب ہو سکے۔ دجال جنات میں سے ہے، جنات کا ہی ساتھی ہے، جنات کا ہی سردار ہے۔ وہ جن زنجیروں میں قید ہے، وہ کوئی لوہے کی وہ زنجیریں، وہ چینز نہیں ہیں جیسی کہ ہم جانتے ہیں، بلکہ وہ قید اس کے علم کی کمی ہے، ابھی اس تکنیک کی کمی ہے، اس بے علمی میں ہے جس میں وہ قید ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ لگاتار اپنے کام میں لگا ہوا ہے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی سیکھ رہا ہے، قدرت کے قانون کو سمجھنے کے لیے سر توڑ کوشش میں ہے، اور جب یہ فائنلی مادی شکل میں آنے کی ٹیکنالوجی سیکھ لے گا تو دنیا میں ظاہر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاجوج اور ماجوج کو بھی اپنے ساتھ اکٹھا کرے گا، جیسا کہ بائبل یوحنا کی انجیل مکاشفہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان اپنی قید سے رہا کر دیا جائے گا، اور ساری قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف آباد ہیں، یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے جنگ کے لیے جمع کرے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور اس عزیز شہر کو گھیر لیں گی۔ تب آسمان سے آگ نازل ہوگی اور انہیں بھسم کر ڈالے گی، اور ابلیس جس نے انہیں گمراہ کیا تھا گندھک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ دن رات ابد تک عذاب میں رہیں گے۔ اب برموڈا ٹرائی اینگل کا یہاں ذکر کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس طرح کے شیطانی منصوبوں پر عمل درآمد ہو رہے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے یہ مین ہیڈ کوارٹر ہے شیطانی سرگرمیوں کا، اور اس علاقے کے اندر مقناطیسی لہریں کام کرتی ہیں، اور اس شدت کے ساتھ کہ اس علاقے کی فضائی حدود کے پاس سے گزرنے والا بحری یا ہوائی جہاز اور اس میں موجود انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اثر انگیز یہ مقناطیسی لہریں انہیں میٹر سے انرجی میں کنورٹ کر دیتی ہے، اور تبھی کھوجنے جانے والے آج تک کسی جہاز یا انسان کی خبر نہ لا سکے، اور ہوگی بھی تو کیسے جب ایک مادہ شکل ہی بدل گیا غیر مرئی وجود میں، ایک نظر نہ آنے والے وجود میں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برموڈا ٹرائی اینگل کی لوکیشن شمالی بحر اوقیانوس کی جانب ہے، یعنی نارتھ اٹلانٹک اوشن۔ دجال کا یاجوج ماجوج کو دنیا کے لوگوں کے خلاف جنگ کے لیے جمع کرنے کا تو ذکر انجیل میں آیا، اس کے علاوہ اب کچھ آیات تورات کی دیکھیے
جو اس وقت کے نبی حزقیل پہ اتری۔ اے آدم زاد، جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے جوج، میں شک اور توبل کے فرما نروا، میں تیرا مخالف ہوں، میں تجھے گھما کر گھسیٹ لوں گا، میں تجھے شمال کے دور دراز علاقے سے لے آؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچا دوں گا، پھر میں تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا لوں گا اور تیرے تیروں کو تیرے داہنے ہاتھ سے گرا دوں گا، تو اور تیری تمام فوج اور جو قومیں تیرے ساتھ ہیں، تم سب کے سب اسرائیل کے پہاڑوں پر گر جاؤ گے، اور میں تمہیں ہر قسم کے مردار خور پرندوں اور جنگلی جانوروں کی خوراک بنا دوں گا، تم کھلے میدان میں گر جاؤ گے، کیونکہ یہ میں نے کہا ہے۔ یوں خداوند خدا نے فرمایا ہے، میں ماجوج پر اور ساحلی ممالک میں اطمینان سے رہنے والے لوگوں پر آگ نازل کروں گا، اور وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تورات کی ان آیات میں یاجوج ماجوج کا ذکر شمال کی جانب سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے ان کو لایا جائے گا، اور پھر جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یاجوج ماجوج کو ختم نہیں کر پائیں گے تو کوہ طور پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے یاجوج ماجوج سے نجات کی، تو اللہ پاک کوئی کیڑے نما جانور اتارے گا جو ان کی گردنوں سے لگ کر انہیں ہلاک کریں گے، اور جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب یہاں بھی یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر سکیں گے، وہاں یاجوج ماجوج کو ختم کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں انسان سے، اور دوجا ان کے ساتھ غیر مرئی طاقتیں ہوں گی، اور کئی مفسرین کا یہاں تک خیال ہے کہ یہ جنات ہی ہیں جن سے اللہ ہی نبٹ سکتا ہے۔ دجال اسی لیے مارا جائے گا کیونکہ ایک تو وہ انسانی یعنی مادی شکل میں ظاہر ہو جائے گا، اور دوجا وہ پھر انسان کی وجود سے غیر مرئی وجود میں منتقل نہ ہو سکے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہوگا، اور اس کے مرتے ہی یہ یاجوج ماجوج تباہی مچا دیں گے۔ اور اب سوال ہوتا ہے کہ جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی وہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو جیسا کہ قرآن میں ذکر آیا کہ ایک سفر حضرت ذوالقرنین کا انتہائی مشرق کی جانب ہوا اور دوجا انتہائی مغرب کی جانب، مگر تیسرے سفر کے بارے میں سمت نہیں بتائی گئی، سوائے اس کے کہ وہاں کچھ لوگ ملے جو دو پہاڑوں کے درمیان درہ جہاں دیوار بنائی گئی موجود تھے، کیونکہ تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانی وجود نہیں بلکہ غیر مرئی وجود ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور شمال کی جانب ہی ان کا رخ تھا۔ آج بھی روحانی مشقوں کے لیے شمال رخ بیٹھنے کو بہت ترجیح دی جاتی ہے کہ وہاں مقناطیسی لہریں کام کرتی ہیں۔ تو یہ تیسرا سفر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خشکی کا نہ تھا، بحری تھا، اور اس مقام پہ جہاں سے ان غیر مرئی وجودوں کا دنیا میں آنا جانا تھا، اس جگہ کو حضرت ذوالقرنین نے بند کیا، اور یقیناً برقی مقناطیسی لہروں کے ساتھ ہی جو ان کے وجود کو روک سکیں دنیاوی آب و ہوا میں داخل ہونے سے، اور اسی وجہ سے آج تک اصل دیوار نہیں مل سکی حضرت ذوالقرنین کی، کیونکہ وہ دیوار، وہ آڑ جو بنائی گئی دنیا کے انسانوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان، کوئی پتھر چونے لوہے کی نہیں بلکہ غیر مرئی دھاتوں سے ہی تعمیر ہوئی، اور اس کا تعلق شمالی علاقے سے ہے جہاں یہ برموڈا ٹرائی اینگل موجود ہے، اور یہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹرائی اینگل ہی حضرت ذوالقرنین کی بنائی وہ دیوار ہے
جس نے انہیں روک رکھا ہے اندر کی جانب۔ یاجوج ماجوج کو ابھی باہر آنے سے بند کر رکھا ہے، اور اس میں موجود پراسرار مقناطیسیت باہر کے انسان کو اس کے قریب جانے پر ہوا میں تحلیل کر دیتی ہے، یعنی مادیت سے، میٹر سے انرجی میں، اور تبھی آج تک وہاں سے غائب ہونے والوں کی کبھی کوئی اطلاع موصول نہ ہو سکی۔